اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان آج کراچی میں سینئر ٹیکس ایڈوائزر جناب غلام عباس صاحب کے ساتھ آپ کے دفتر میں موجود ہے. ہمارا موضوع ہے نیا بجٹ، نئی تجاویز، صحت، تعلیم، معیشت، سماجی استحکام اور قومی ترقی. بڑا چیلنج. قائد کا پاکستان، ہماری پہچان پاکستان. کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت سے. سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی آگاہی کے سلسلے میں آپ کا تعارف. غلام عباس ایڈوکیٹ میرا نام سر ہے. تعلق کہاں سے رکھتے ہیں؟ میں کراچی سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور بیسکلی بیک ہوں میں حیدرآباد سے، لیکن اسٹل کراچی کا ہی ہوں. تو کراچی اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں. ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے کراچی سے ہی اسٹارٹ کی تھی. LLB میری کراچی کی ہے. کون سے سن 2011 کون سی یونیورسٹی؟ کراچی یونیورسٹی. سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ تعلیم کو اگر دیکھیں تعلیم جو ہے بہت ابھی یہاں کراچی کے حوالے سے وہ تعلیم نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. ابھی یہاں پہ تعلیم آپ کو ایسے ہو گئی ہے کہ وہ تعلیم نہیں بزنس ہو گیا ہے. آپ اس کو تعلیم نہیں کہتے ہیں. تعلیم جو پہلے ہوتی تھی آپ وہ دور اور آج کا دور میں دیکھیں صرف بزنس ہے تعلیم. پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم کا راج، رٹن سسٹم. قائد کے پاکستان میں نئی نسل کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں رٹا تو میرے خیال سے دیکھا جائے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جو والدین ہیں وہ اپنے بچے کو تعلیم نہیں صرف ڈگری کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ بس میرے بچے کو ڈگری چاہیے، اس کو کچھ آئے نہ آئے ڈزنٹ میٹر، بس یہ ہے کہ ان کو ڈگری مل جائے. ڈگری سے یہ ہوتا ہے کہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کیا ہے، ڈگری مل گئی آپ کو نوکری مل گئی. یہ نہیں ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کو کام آتا ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہے تو صرف ڈگری کی، اور آج کل چلی یہی رہا. تعلیم، صحت قوم کا بنیادی حق. بجٹ کے موقع پر تعلیم، صحت اور قوم کو نظر انداز کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے خیال سے یہ جو بجٹ بنا رہے ہیں یا تو وہ نیچے گراؤنڈ پہ آ کے دیکھ نہیں گئے کہ تعلیم کی کیا حیثیت ہے کیا نہیں ہے. ان کی نظر میں صرف وہ ہے جو ان کو سامنے نظر آ رہی ہے. ان کے پلیٹ میں جو چیز نظر آ رہی ہے ان کو تعلیم وہ اچھی لگ رہی ہے. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ اسکول میں کیا حالات ہیں، کیا وہ والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے. تعلیم کا ان کو چاہیے کہ تھوڑا گراؤنڈ لیول پہ آئے، اس کو ذرا دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تعلیم میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں اس کو درست کرنے کے لیے پالیسی میکر ایک اس پر آ کر سمجھوتا کیوں نہیں کرتے؟ سر لگتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ کہیں اور سے ڈور کھینچی جا رہی ہے اور وہ اس طرح کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ وزٹ کریں، ایک دفعہ اور کچھ نہ تھوڑا جا کے اپنے سرکل میں معلوم کریں، اور کچھ نہیں. ہر وزیر کے پاس، ہر پالیسی میکر کے پاس چھوٹا ڈرائیور ہے. ان کے ہے نا خان صاحب وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی بچوں کی تعلیم کیسے ہے. ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ان سے پوچھیں پھر آگے تجویز رکھیں، لیکن وہ نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ تو چلی کسی اور کے بیسس پہ رہے. تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ حکومت وقت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے ان کو بس میری تجویز یہی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے آپ کے توسل سے کہ کم از کم وہ نیچے آ کے گراؤنڈ لیول پہ چیک کرے کیا گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک بندے کو جو آپ فنڈ دے رہے ہیں وہ یوٹیلائز صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ تعلیم کے لیے جو ہیڈ ماسٹر وغیرہ جو پرنسپل وغیرہ آپ نے رکھے ہیں کیا وہ تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا وہ صبح آتے ہیں دوپہر میں چلے جاتے ہیں. ایسا تو نہیں صرف اپنا ٹائم کل کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کسی تھرڈ پارٹی کو تاکہ بولے کہ ذرا چیک کر کے آئیں کہ بندے موجود ہیں نہیں. آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ نے لا کیا، جی سر. کارپوریٹ کی طرف آنے کا رجحان کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ سر ٹیکس میں ایکچوئل میں اسٹارٹ میں ہی ٹیکس میں ہی آیا ہوں. اور میں 2010 میں محمد علیم ایڈوکیٹ صاحب ان کو میں نے جوائن کیا. ان کے ساتھ تقریباً 7 سال ان کا ساتھ میرا رہا. پھر 1 سال میں چارٹرڈ اکاؤنٹ فرم میں رہا، RSM چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. پھر 4 سال 6 سال عبد القادر میمن صاحب جو پاکستان ٹیکس بار کے بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ رہا. اس کے بعد جا کے 15 سال کے بعد میں نے اپنی پریکٹس اسٹارٹ کی.
لیکن ٹیکس میں آنے کی وجوہات یہ تھی کہ ٹیکس ایک تھا کہ یار چل کے اس کو دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ شعور جو ہے میرے جو استاد ہیں محمد علیم صاحب، انہوں نے اور یہاں تک جو پہنچانے میں جی اور یہاں تک پہنچانے میں جو ہے عبد القادر میمن صاحب، بلکہ ان دونوں کی سپورٹ سے آج جو کچھ ہو بس ان لوگوں کی مہربانی اور اللہ کی مہربانی۔ جیسے کہ آپ نے اپنے استادوں کا ذکر کیا اور آپ اعلیٰ مقام تک جا پہنچے ہیں، نئے آنے والے وکلا اپنے سینئر کی پریکٹس سے ناراض نظر آتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، وجوہات کیا ہے؟ سر جو نئے وکلا ہے نا وہ ایزی منی چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کو اگر کہا جائے کہ آپ تھوڑا سا ہمت کریں، تھوڑی سی اسٹرگل کریں، وہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایزی ہے، بس ہم نے ریٹرن فائل کر دی، پیسے کما لیے، بندہ کیا اس میں ڈکلیریشن دینی ہے نہیں دینی، بس ان کو پیسے چاہیے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ بھائی دیکھیں ہر چیز کی ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز آپ وہ وقت آئے گا وہ آپ کو مل جائے گا، اس سے پہلے آپ کو کوئی ایسی چیز شارٹ کٹ نہیں دینا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار بس مجھے ایسے مل جائے، باقی آپ کی جو پریکٹس کے دوران کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ سر بہار کی سیاست میں حصہ تو نہیں لیا، لیکن ابھی جو ہماری ایگزیکٹو چل رہی ہے کمیٹی ہے اس میں میں ایگزیکٹو ممبر ہوں، اور الحمدللہ وہ ابھی تک ہماری چل رہی ہے۔ کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں سر آج تک تو نہیں ہوں۔ کالے کوٹ کا تو حصہ ہے؟ کالا کوٹ تو ہماری آن اور شان ہے سر۔ کبھی حکومت نے آپ کو کوئی پیشکش کی کسی سرکاری عہدے کی؟ نہیں سر، نہ انہوں نے کی ہے اور نہ میں اس چیز کا خواہش ہوں۔ آپ کے نزدیک جتنے بھی ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ان کے چند اور بڑے مسائل کیا ہیں؟ سر ٹیکس کنسلٹنٹ کا نا سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ کو جو ریٹرنس بن رہی ہیں، جو فارمس آتے ہیں جی انکم ٹیکس پہ، جو FBR میں پالیسی میکر ہیں وہ آ کے ہم سے نہیں پوچھتے کہ یار آپ کو کس طرح کے مطلب کہ فارمز چاہیے، آپ کو ریٹرنس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ ایٹ اے ٹائم ہماری نہیں سن پا رہے، ایون کہ ہم سے کنسرن بھی نہیں کرتے۔ جیسے میں نے آپ کو تعلیم کا اور صحت کا بتایا کہ گراؤنڈ لیول پہ ہے، اب وہ جو پالیسی میکر ہے FBR والے وہ آ کے ہماری بار سے ملے، پاکستان ٹیکس بار سے ملے، کراچی ٹیکس بار ہے، بہت سارے بارس ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ فارمز ہم دیں۔ ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ جاتی ہیں اور RTO کی کیا خدمات ہیں؟ سر دیکھیں ریٹرنس فارم میں ابھی جو ہے انہوں نے بہت زیادہ چینجز کر دیے ہیں، ایون کہ وہ اپنے ہی حساب سے ایک فارمز لے کر آئے جس کا نہ سر آتا ہے نہ پیر آتا ہے۔ آپ ایک ریٹرنس میں جو ہے نا کم از کم آپ کو ہے نا آدھے سے گھنٹہ تو آپ کا گئے گا صرف ایک ریٹرنس میں۔ چینجز اگر آپ کو لانی ہے تو آپ کم از کم پہلے تجویز لیں کہ یہ چینجز لا رہے ہیں، آپ بار سے پوچھ لیں اور کچھ نہیں، پاکستان ٹیکس بار سے ضرور کنسرن کرنے کہ آپ کی کیا کنسرن ہے، اس کے بعد آپ فارم ان کو کریں۔ لیکن آج تک ہماری ریٹرن جو ہے انہوں نے لیگلائز جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ ریٹرنس نہیں آئی۔ ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے کلائنٹس کو بے تحاشا تحفظات پائے جا رہے ہیں، FBR آسان کیوں نہیں بناتے ریٹرن فائلنگ کو؟ سر FBR نے تو ابھی یہی جہاں تک میری نالج ہے انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہم نے ابھی جو ریٹرنس ہے وہ بہت آسان ہے، انہوں نے سارے جتنے بھی ہمارے فارمز کے اوپن تھے انہوں نے سارے ہائڈ کر دیے۔ اب آپ کو جو فارم جو جس کیٹیگری میں آ رہے ہیں سیلری میں آپ وہ ٹیب کھولیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے پیچیدگیاں اتنی رکھ دی ہیں، آپ کا سسٹم نہیں چل رہا۔ ابھی انہوں نے 8 تاریخ سے 10 تاریخ تک کہا کہ ہمارا سسٹم مینٹیننس میں ابھی تک مینٹیننس ہی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے IBN نمبر مانگ لیے، مطلب کہ ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں کہ چلیں ڈکلیئر جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کر لیں، لیکن آپ ان کو پھر کیا کریں گے؟ جو ڈکلیئر نہیں کرے ان کو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ جو ڈکلیئر کرے گا وہ زیادہ پھنس جائے گا۔ یا تو ہماری تو تجویز ہے تو بھائی مکمل جو ڈکلیئر FBR کر کے جو شعبے ہیں آڈٹ ریونیو شارٹ فال پایا جا رہا ہے، وجوہات کیا ہے؟ وجوہات سر یہ ہے کہ ٹیکس جو کلیکٹ کرنے والے ہیں ان کو تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ ہمیں ٹیکس کلیکٹ کیسے کرنا ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اگر آپ نے ان کو بے تحاشا ڈیمانڈ کریٹ کر دی ہے، آپ ان کی بات سنیں کہ کیا آپ نے جو ڈیمانڈ کریٹ کی ہے وہ صرف پیپر ورک ہے۔ آپ صرف پیپر ورک میں کرتے رہیں گے تو بجٹ نہیں ہوگا، آپ کو فزیکل اس کو کرنا۔ ٹھیک ہے آپ کے DC AC نے کوئی آرڈر غلط پاس کیا، آپ بیٹھیں، آپ ان سے بیٹھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے کیا ہے بتائیں، ایک ایکس پارٹی آرڈر ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی سننے والا نہیں ہے۔
اگر کرتے ہیں تو بولتے ہیں آپ اپیل میں جائیں, اپیل میں گھوم پھر کے واپس ان کے پاس ہی آنا. تو آپ پہلے آ کے بیٹھے ان کو اپوائنٹمنٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ ٹیکس نہیں بنتا, ہم نے یہ غلط کیا, آپ خود بتا دیں کہ آپ کا ٹیکس کتنا بنتا. انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ خدشات پیدا ہو جاتے ہیں؟ سر انصاف کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ رکاوٹ جو آتی ہے وہ آتی ہے اپر سے جو پریشر آتا ہے. اب اگر کہیں سے پریشر آتا ہے تو کمیشن اپیل وہ شاید وہ کہاں سے آ جاتا ہے اوپر سے سر؟ سر مختلف حالات ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو ڈیمانڈ بنانی ہے, آپ کو بجٹ بنانا ہے, تو آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارا تھوڑا ساتھ دیں. اب جو انصاف دینے والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں اگر ٹیکس دے رہا ہوں, کوئی اور ٹیکس نہیں دے رہا, اس کا ٹیکس بھی میرے اوپر آ رہا ہے, تو اب اس میں لازمی ہمارے جو ہیں صاحبان وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یار واقعی بجٹ کا شارٹ فال ہے. بطور ٹیکس ایڈوائزر آپ انہیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ سر ابھی جو ماشاءاللہ ہمارے کمیشن اپیلس ہیں, اپیلنٹ ٹریبونل ہیں, ہائی کورٹ ہیں, ان کے جو ججز ہیں الحمدللہ بہت بہتر ہیں, اور ہم نے ان لوگوں سے بہت امیدیں رکھی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ یہ امیدوں پہ ہمارے اتر بھی رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی, ہماری بات بھی سنی جاتی ہے, ہمیں بلکہ موقع بھی دیا جاتا ہے. تو آنے والے جتنے بھی ابھی یہ ممبرس ہیں کمیشن اپیل, ٹریبونل, ہائی کورٹ کے, بہت اچھے لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور ٹیکس کو بھی سمجھتے ہیں. ایف بی آئی نے ہمیشہ ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک ایک تاشا اسکیمیں لانچ کی. ایک اسکیم آئی چارجز ڈاٹ پالیسی, بری طرح ناکام ہوئی. اب ایک اسکیم آئی ہے نئے بجٹ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس پیئر کے حوالے سے FTL, جی جس کا 1000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس گزاروں کے لیے یہ بڑا اثر پڑے گا یا نہیں؟ سر دیکھیں FBR نے پہلے تاج دوست کی جو اسکیم دی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس وجہ سے وہ فلاپ ہوئی. ابھی جو انہوں نے اسمال ٹریڈر کا دیا ہے تو وہ بھی انہوں نے ایکچولی یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ انڈیپینڈنٹلی خود آگے آ جائے, وہ خود سارے کام کرے. وہ نہیں کر سکتا جب تک کوئی ٹیکس کنسلٹنٹ یا کوئی ایڈوکیٹ ان کے ساتھ نہ ہو. لیکن FBR کا ہمیشہ جو دیکھا گیا ہم نے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ صرف اکیلے ٹیکس پیئر خود آ کے کرے. خود کیسے کرے گا؟ اس کو نہ لا کا پتہ ہے, اس کو نہ فرسٹ شیڈول کیا ہے, سیکنڈ شیڈول کیا ہے, ٹیکس کی کیلکولیشن کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے کریں, اب کل کو وہ آڈٹ میں پھنستا ہے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہر بندہ اپنا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو کر دوں گا, پھر کیا میری کوئی سپورٹ ہے, کیا میں پھر آڈٹ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ اب یہ تو پالیسی لے آتے ہیں کہ آپ آڈٹ میں نہیں آئیں گے, پھر وہ آڈٹ میں آ جاتا ہے. آپ کو ہے نا ڈکلیریشن تھی ایک اسکیم کی کہ ہے نا آپ یہ اسکیم اویل کریں تو آپ سے کوئی 111 کی نوٹس نہیں ہوگا, آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگا. جو ہم نے ہے نا اسکیم میں ڈکلیئر کی ہوئی تھی پراپرٹی اور کیش, ان کے آج کا نوٹس آ رہے ہیں. کیا یہ 25,000 روپے کا سرچارج واقعی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوگا؟ 25,000 والا جو ہے نا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ بری چیز ہے. 25,000 ان کے لیے جو ٹائم پہ ریٹرن فائل نہیں کر رہے. یہ تو آپ نے وہ کر دیا, اگر میں فائلر ہوں تو میں نے کوئی اسی وجہ سے ریٹرن فائل نہیں کیا تو میں یہ 25,000 مجھے دینے. آپ یہ بتائیں کہ FBR نے جو ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہے, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, ان کے لیے کیا لا رہے؟ ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں لا رہے. 25,000 ٹھیک ہے آپ نے اچھا رکھا ہے, لیکن جو ٹائم پہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ رکھا ہے, کوئی تو انعام رکھے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ریٹرن فائل ہوگی, یہ آپ کو 25,000 کا ہم ریلیف دے رہے ہیں, اور کچھ نہیں, یہی 25,000 آپ ان کو ریٹرن کریں, وہ نہیں کریں گے. صحت کے حوالے سے کوئی ریلیف دے دیں یا کسی اور طرح سے ریلیف دے سکتی ہے حکومت؟ سر صحت کے حوالے سے دے سکتی ہے, تعلیم کے حوالے سے دے سکتی ہے, پیٹرول کے حوالے سے دے سکتی ہے کہ بھائی آپ کو جو ہے پیٹرول ہے, ہم جو فائلر ہیں انہوں نے ٹائم پہ فائلر کیا, ہم آپ کو اتنا ریلیف دیتے ہیں, اب ہماری جا کے یہ پیٹرول لے لیں. آپ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے. پاکستان اپنے ٹیکس عذاب سے محروم کیوں ہے؟ سر وجہ اس کی یہ ہے کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے, اور جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو ان کا رائٹ دے دیں کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ نے اتنا ہمیں ٹیکس دیا, ہم آپ کو یہ ریلیف دے رہے ہیں. جب تک یہ چیز نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں. FBR کس طرح ٹیکس جو ہے اپنا ٹارگٹ پورا کرے گا؟ سر FBR کو چاہیے کہ اگر ٹیکس آپ کو کرنا ہے تو پہلے اس کی پلاننگ کر لیں. آپ ہے نا اس کو دیکھ لیں کہ جو ایسے ٹیکس پیئر ہیں جو بالکل آپ کے رینج میں نہیں آ رہے, آپ ان کو لے کر آئیں. سیکنڈ ون یہ ہے کہ کوئی ایسا آپ میکنزم کریں کہ جو آپ کی
صرف پیپر ورک میں آپ کی ڈیمانڈ کھڑی ہوئی ہے، ان کو بلائیں اپنے پاس، ایڈوکیٹس کے ساتھ مل جائیں، ٹیکس کنسلٹنٹ کے ساتھ ملا لیں کہ بھائی آپ آئیں ہم سے آپ کی میٹنگ کریں۔ تجربات کی روشنی میں نئے ٹیکس پیئر کیسے پیدا کیے جائیں؟ سر نئے ٹیکس پیئر دیکھیں ایسے پیدا کیے جائیں گے، جب تک آپ پرانوں کو صحیح ریلیف نہیں دیں گے تو نیا تو کوئی نہیں ہے۔ جی آپ کو پہلے پرانوں کو ریلیف دینا پڑے گا، ان کو دیکھ کر نئے ٹیکس پیئر۔ ٹیکس جو ہے عوام تنخواہ دار طبقہ ادا کرتی ہے، لیکن بڑا جاگیردار ٹیکس پے نہیں کرتا، کیوں؟ سر دیکھیں سیلری پرسن تو ایسا ہے، چاہے وہ ایف بی آر کا ہو، آپ ہو، میں ہوں، ایکس وائی زیڈ کوئی ہو، وہ کچھ کہے نہ کہے ٹیکس تو ویسے ہی کٹ جائے۔ جی بالکل۔ اب کہنا ہے کہ کیا ہم سیلری پرسن چاہے وہ پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ ہو، سیمی گورنمنٹ ہو، ان کو کوئی گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے، وہ تو بیچارے ان کو تو ویسے ہی ٹیکس کٹنا ہے۔ آپ پچھلے سال دیکھ لیں ان کے اوپر سرچارج کا 10% لوگوں نے دیا، اب انہوں نے سرچارج ختم کیا، لیکن آپ ان کو کچھ بینیفٹ تو دیں نا۔ وزارت خزانہ کی طرف سے ایک رپورٹ سامنے آئی، پیٹرولیم لیوی میں تقریباً 15 ارب روپے وصول کیے گئے، جبکہ ایف بی آئی نے ٹیکس وصولیوں میں تقریباً 13 کروڑ اور 12 ارب وصول کیے۔ صوبوں نے بھی سرپلس دیا، 13 کروڑ روپے دیے۔ کیا مالیاتی خسارے میں کمی آئے گی؟ سر کمی تو نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ خرچہ بڑھ گیا ہے کہ نہیں بجٹ پورا نہیں تو ہوگا۔ یہ بجٹ کا یہ ٹیکس کا پیسہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے؟ سر ٹیکس کا دیکھیں یہی ہے نا کہ اگر جب تک آپ کوئی میکینزم نہیں رکھیں گے چیک اینڈ آؤٹ کا، تو پیسے آئیں گے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کافی یوٹیلائز کہاں ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، وہ ہے نہیں۔ اچھا وہ چیز آپ عوام کے سامنے جو لاتے ہیں وہ صرف آپ ایک پیپر پہ لاتے ہیں، لیکن ان کو فزیکل تو دکھائیں کہ ہم نے یہ کام کیا، وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حکومت وقت ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آئی ایم ایف کے دباؤ پر اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ سر یہ تو اب یہ پالیسی میکر ہے یا جو حکومتیں چلا رہے ہیں ان کو چاہیے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈیں، ایون کہ اپنے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات کیا ہیں؟ مشکلات سر جو ہے سب سے مہنگائی، پیٹرول، صحت اور تعلیم۔ کس طرح کمی لائی ہے؟ سر تعلیم اس لیے لانی چاہیے کہ اس میں اگر وہ حکومت اگر سر جوڑ کر بیٹھ جائے، جی حکومت پاکستان، تو حل تو ساری چیزوں کا نکل آئے۔ کیا پاکستان کی ترقی میں کہاں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور کالی دھاریاں جو پائی جا رہی ہیں ان کو کیسے نکالا جائے؟ سر یہ تو کالی بیڑیے تو ہم تو 75 ایئر سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کالی بیڑیے وہ آج تک تو نکل نہیں سکے۔ ان کے لیے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہے ان کا کوئی اپنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، تو ان کو تو ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا، کوئی اور لا کے ہمیں نہیں دے گا جب تک ہم خود آئیڈینٹیفائی نہیں کریں۔ پاکستان کی معیشت اور بیرونی قرضوں کا بحران کیا ہے؟ بحران سر یہ ہے کہ ہمارے اخراجات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، ہمارے ٹورسٹ چارج زیادہ ہو رہے ہیں، ہمارے وزیروں کے اوپر کچھ زیادہ ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو ان کو تھوڑا کنٹرول کرنا خاص کر کروڑوں کو ایسے۔ سونے کی قیمتوں کا تماشا، اربوں ڈالر عوام کی جیب سے کیسے نکلے؟ سر یہ تو دیکھیں عوام کی جیب سے تو وہ چاہے تب بھی نکال لیتے ہیں، نہ چاہے تب بھی نکال لیتے ہیں، عوام تو بیچاری دینے کے لیے مجبور ہے۔ ایران اور پاک ایران گیس پائپ لائن کا کیا بنا؟ ابھی تک میرے خیال سے جو جہاں تھا وہیں رک گئی ہے، نہ آگے بڑھ رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ کیوں؟ تو معاملات اگر بیٹھیں دونوں مل کر تو راستہ نکل سفارتی سکتا ہے۔ تعلقات مضبوط نہیں ہے؟ مضبوط تو ہے لیکن میرے خیال سے فزیکل جو ہونا چاہیے وہ شاید نہیں ہوگا۔ عمل درآمد۔ کیا یو اے ای مسلمانوں کی پیٹ پر چھڑا کھوپ رہا ہے؟ سر اس میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہسٹری آپ سب کو معلوم ہے۔ پاکستان زرعی ملک، پھر بھی گندم اور دالیں درآمد کی جاتی کیوں؟ کیونکہ سر اس میں بہت سارے ہمارے گزرا حضرات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا کچھ رکھنا ہوتا ہے، لازمی جب وہاں سے امپورٹ ہو کر آئے گا تو کچھ نہ کچھ کمیشن بیسس پہ ہوتا ہے، ساری چیزیں یہ معاملہ ہے۔ سالانہ 35 سے 40% پھل ضائع کیوں ہو جاتا ہے سر؟ کیونکہ ہمیں ایکسپورٹ کے لیے کوئی میکینزم ہی نہیں دے رہے کہ اگر ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کا، آپ اس کو میکینزم دیں۔ آپ جو ایگریکلچرل لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ پھل ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے، آپ بتائیں، آپ ان کو کوئی
पॉलिसी दें, वो पॉलिसी है नहीं। आप सेल टैक्स में रजिस्टर हो, आप वीवॉक में रजिस्टर हो, आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हो, फिर आप है ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो एक्सपोर्ट जो ज़राई कर रहे हैं वो साल में जाके 1 साल लगेगी, 6 महीने शायद नहीं लगे, लेकिन उनको आप बात करें पॉलिसी की, पाकिस्तान में माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक 1973 के आइन के बाद से बेतहाशा आइन में तरमीम की गई, कानून साजी मौजूद है, जमहूरियत मौजूद है, अमल दरामद नजर नहीं आता। अमल दरामद कैसे कराया जाए? सर अमल दरामद में इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, बल्कि जो कानून है, जो आइन है, उसके लिए हमें हर बंदे को अवेयरनेस देनी पड़ेगी। आप एक ही आर्टिकल को लेके ये आर्टिकल वो आर्टिकल आप असेंबलियों में बोल रहे हैं, हमें ये चाहिए कि सारी जितनी भी आवाम है उनको बताना चाहिए कि कानून क्या है। जब तक हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो ये कुछ नहीं होगा। आइन कानून की बालादस्ती के हवाले से हमेशा इस काले कोर्ट में बेतहाशा कुर्बानियां पेश की हैं। आजकल देखने में आ रहा है इस काले कोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है, झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। सिंध बार कौंसिल की तरफ से एक मजबूती बयान सामने आ जाता है, आसिफ जमाली साहब की तरफ से भी बयान सामने आ जाता है। क्या सिर्फ मजबूत से बयान ही होता है, इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होती है? सर देखिए आजकल जो है आप हालात आप लोगों के सामने ही है, हर चीज में आवाम बोले ना बोले वकला आके खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो अपने हक के लिए नहीं आवाम के लिए आके खड़े हो जाते हैं। अगर कोई एफआईआर उनके ऊपर कट रही है, अगर उनको दबाया जा रहा है, तो वजह ये है कि एक ही जगह है जहाँ से आवाज उठती है, वो है वकला की तरफ। वहां से आवाज उठती है, आपकी पानी की आवाज वहां से उठती है, आपको कोई करप्शन है, कोई चीजें, आवाज उठाने वाले वकला ही है, उनको ही दबाया जा रहा है ताकि आवाम तो देखो कुछ बोल ही नहीं रही। आवाम को आपने दान दिया है कि वो सिर्फ कमाए, पेट्रोल पूरा करे और अपना घर चलाए, इसके अलावा आवाम को कोई सोच ही नहीं है। निचली सतह की अदालतें हों या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जाली वकला की भरमार पाई जा रही है। आप जैसे प्रोफेशनल शख्सियत पूरी तरह मुतासिर होती हैं। जाली वकला के हवाले से पंजाब बार कौंसिल ने एक्शन लिया है, क्या सिंध बार कौंसिल ने भी एक्शन लिया या? जी सर, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से भी बहुत एक्शन हुआ है। आसिफ जमाली साहब है, अभी हमारे वगाई साहब आए, तो उसके ऊपर बहुत सारे मतलब के काम हो रहे हैं और काफी चीजें बायोमेट्रिक भी हुई है। अभी जैसे हमारे इलेक्शन हुए बायोमेट्रिक हुई, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम और बहुत सारी चीजें बहुत कम हो चुकी। कराची बार के इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए, डिले होने का क्या वजह है? सर डिले होने की वजह बस यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो सामने ना आए, पसंदीदा लोग जो है वो सामने आए, बस ये, और कोई वजह नहीं। सिर्फ एक मंसूबे के बावजूद कॉटन की पैदावार में कमी क्यों? शायद वो वही पॉलिसी, सर हर चीज हमारी होती है पॉलिसी पे, पॉलिसी नहीं है, आप उसको चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस हवाले से पॉलिसी मेकर की क्या खदमत है? सर कम से कम उसको चेक एंड बैलेंस तो रखें कि क्या हम जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें हमें क्यों रेवेन्यू नहीं आ रहा, क्यों हम उसको आगे लेके नहीं जा पा रहे। थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो शायद हल निकल आए। इसी तरह बेतहाशा खामियां पाई जा रही हैं। ड्राई फ्रूट की दौलत के बावजूद पाकिस्तान पीछे क्यों? सर वजह बस यही है कि कोई हमें मैकेनिज्म नहीं है। अगर कोई एक मैकेनिज्म मिल जाए कि ये आपका प्लान है, आपको इस तरह से आना है, तो सारी चीजें ठीक हो जाए। लेकिन कोई प्लान नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो इस वजह से हर चीज में कमी है। सिर्फ ड्राई फ्रूट में नहीं, आप चले जाएं ज़राइत में देखें, बहुत सारी चीजें अब कम होती जा रही है। अमेरिका से $10 मिलियन की मांग, क्या पाकिस्तान को पूरा हक मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो शायद मिलना चाहिए, लेकिन लेट्स सी अल्लाह करे मिल जाए। सनअतें बंद, मैशत कमजोर, पेट्रोलियम बहरान कैसे निपटा जाए? सर निपटा ऐसे जाएगा कि हमें कुछ अपने करीबी जो ममालिक है उनसे ज़रा देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से सस्ता ऑयल मिल सकता है, कहाँ से हम आवाम के लिए बेहतरी कर सकते हैं। ईरान तो देने को तैयार है, लेकिन अब ये ना पॉलिसी है, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो अगर थोड़ा सा बैठ जाए कि हम आवाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ हो सकता है। अगर हम ये चाहें कि नहीं हम यहाँ से नहीं हम कहीं और से ले, तो फिर आप उसके रेट को इतना रखें कि आपकी आवाम उसको चला सके। आपके ख्याल में पाकिस्तान के मुआशी मसाइल टैक्स की कमी है या बढ़ती हुई महंगाई? सर देखें, टैक्स की कमी भी इनकी वजह से है कि कोई पॉलिसी दे दें जो टैक्स गुजारे। यहाँ पे ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना चाह रहा। आप कराची हो, हैदराबाद हो, जहाँ हो, हर बंदा आपको टैक्स देना चाह रहा है।
آپ تھوڑا سا اس پہ ورک کریں, آپ کا بجٹ سے پہلے پورا ہو جائے گا, لیکن آپ ان کو ایک ریلیف دیں, آپ ان کو دبائیں نہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کو ٹیکس دیتا ہے ہمارے, اگر آپ دیکھا جائے کہ جو آپ کو دے رہا ہے نا ان سے بسم اللہ کر کے لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ٹیکس دے رہا ہے ان سے تو بسم اللہ کر کے مارا جاتا ہے کہ آ جاؤ پہلے آڈٹ کروا لو, مانیٹرنگ کروا لو. ابھی آپ یہ دیکھیے فیس لیس آیا ہے, ابھی نیا قانون آیا فیس لیس پہ. ٹھیک ہے آپ نے کر دیا ہے, ایف بی آئی نے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے, اسلام آباد سے اسٹارٹ کریں گے, کراچی سے زیادہ. لیکن کیا جو فیس لیس کے پیچھے لوگ ہیں وہ چینج ہوں گے؟ کیا ان کو اتنی اویئرنیس ہوگی کہ وہ کسی کو مطلب کہ سن سکیں گے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ میرا آڈٹ کون کر رہا ہے, لیکن کیا وہ میری باتوں کو ایکسیپٹ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے مالی سال کا بجٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ آئی ایم ایف کے طرز عمل پہ پیش کیا گیا؟ سر دیکھیں, یہ تو جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ پالیسی میکر ہی بتا سکتے ہیں کہ کس کے بہاف پر انہوں نے یہ بنا کے پیش کیا ہے. وہ آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں سر. 26 کروڑ کی آبادی پاکستان کی حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام کیوں؟ سر گڈ گورننس ریلیف نہیں ہے عوام کو. اگر وہ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اپنی بہت سارے پاکستان میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے, لیکن ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے یا شاید وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے یوٹیلائز کیا جائے؟ سر بنائیں آپ ہے نا, تھوڑا سا اس کے اوپر ورک کریں, پلان کریں کہ ہم کچھ جو چیزیں باہر سے امپورٹ آ رہی ہیں وہ ہمارے پاکستان میں ایسی کیا چیزیں جو یہاں پہ نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاکستان میں مل جائے, لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے, کچھ پلان کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ ایکشن بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج میں پلان کروں, میری حکومت ختم ہو, آنے والا پھر اس کو ڈینائی کر دو. بدلتی ہوئی حکومتوں اور معاشی حالات کے باوجود اداروں کو مستقل اور پائیدار کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے سر, ہر بندے کو اپنا حقوق دیا جائے, ہر بندے کے پاس اپنی ایک باؤنڈری ہو, اس باؤنڈری سے باہر نہ نکلے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ملک کی ترقی کے حوالے سے سیاستدانوں, ریاست ہو یا بیوروکریسی, پالیسی میکر ایک اس پر آ کر سمجھوتا کیوں نہیں کرتے جس کی وجہ سے پاکستان آگے موو کر سکے؟ سر وہ سمجھوتا شاید کرنا چاہ بھی رہے ہیں, شاید نہیں بھی چاہ رہے, لیکن ان کو چاہیے کہ اب سب کو مل کے بیٹھنا ہے. اب وہ حالات, وہ معاملات پہلے والے نہیں رہے کہ میں اپنی صرف سیٹ بچاؤں, آپ اپنی سیٹ بچاؤ. اب تو یہ ہے کہ سب ایک ساتھ جائیں, تجربات ختم کرنی چاہیے, اب ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ بھائی اب آپ کے کیا معاملات ہیں وہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ہمارے کیا معاملات ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایف بی آر کے محکمے کو سیاسی اور سفارشی کلچر سے پاک کر دیا جائے تو ادارہ جو ہے آگے موو کر سکتا ہے؟ سر ادارہ تو دیکھیں آج بھی موو ہونے کے لیے ریڈی ہے, لیکن اگر ان کے آگے کے جو لوگ ہیں وہ اگر تھوڑے سے ٹھیک ہو جائے, بلکہ تھوڑا سا اعتماد اپنے نیچے والوں پہ بھی کرے تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اعتماد کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ کیا مسئلہ آتا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جب اعتماد نہیں ہے تو کوئی بھی ادارہ اپنا کام نہیں کر سکتا. تو حالات, یہ جو بگڑتے ہوئے حالات چل رہے ہیں تو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ سر بگڑتے ہوئے حالات جو ہیں یہ دیکھیں, جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, چاہے وہ عوام ہو, ایڈوکیٹس ہو, بیوروکریٹس ہو, سیاسی ہو, میڈیا ہو, کوئی بھی ہو, جب تک ہم آپس میں ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹیبل ٹاک بالکل ہونا چاہیے. پاکستان کی ترقی کے حوالے سے آپ کس نگاہ سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات مضبوط بناتے ہوئے آگے جا سکتا ہے؟ جی سر جا سکتا ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ٹیلنٹ بہت ہے, بہت کچھ ہمارے پاس ہے, لیکن بس اس کو یوٹیلائز کرنا. حال ہی میں ایران امریکہ جنگ بندی کے تحت پاکستان کو جو عزت و مقام ملا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے سفارتی تعلقات مضبوط ہوں گے؟ سر مضبوط ہوئے بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے, اور یہ تو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ الحمدللہ یہاں تک اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے. بینچ اور بار کے درمیان کہاں فسادات پیدا ہو جاتے ہیں؟ بینچ اور بار کے درمیان سر بس مسئلہ یہ آتا ہے کہ قانون کا. دراصل میں اگر جس کو 9 پڑھ رہا ہوں آپ کو وہ 6 نظر آ رہا ہے, جو آپ کو 6 نظر آ رہا ہے مجھے 9 نظر آ رہا ہے. تو ہمیں بس یہ ہے کہ سامنے والا بات ہماری ایکسیپٹ کرے, ہماری نظریے سے دیکھیں, ہمارے لیول پہ آ کے دیکھیں, ہم جو ہے ان کے لیول. کیا بار کی قیادت منتخب ہونے کے بعد اپنے ہی ذاتی مفادات کے خاطر
झुक जाती है, बिक जाती है, जिसकी वजह से बेंच और गार्ड के दरमियान तफावत पैदा होते हैं? सर देखें, अभी जो इस सूरत हाल है अभी वाली, जो हमारे कराची टैक्स बार है, उसमें तो ना अपना कोई मुफाद है ना कुछ है, इवन कि हम अपना वक्त खुद उनको बार्स में देते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा मफादात तो किसी के भी नहीं। दूसरी बात जो है हमारी लीगल्स जो है सर देखें, उनमें भी ये कि उनमें भी आज तक अगर देखा जाए, आप हसीब जमाली साहब को देख लें, आमिर वराई साहब को देख लें, छोटे से छोटे मसले के लिए अपने वकला के साथ खड़े हो जाते हैं। अब बेंच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद हम उनको समझाना चाह रहे हैं, हम नहीं, शायद उनके तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, या वो जो हमें समझाना चाह रहे हैं हम उनके तरीके से नहीं समझा पा रहे। अदलिया में प्रेस रीडिंग का सिलसिला जारी, प्रेस रीडिंग जिसके तहत बेंच सीनियर वकला को सुनती और फैसले करती नजर आ रही है, तफावत बढ़ते चले आ रहे हैं, कैसे रोका जाए? सर मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन तो गलत है। अगर आप थोड़ा सा अगर मतलब कि देखेंगे ना, सुनते सबकी है, ठीक है, फेस वैल्यू है, एक मतलब कि अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया है, एक उनकी पहचान है। अब आपकी भी मीडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पहचान है, एक अल्लाह ने उनको एक रुतबा दिया। अब उस वजह से आके मैं कहूँ कि मेरा केस नहीं सुना जा रहा, हसीब साहब का सुना जा रहा है, आमिर वराइज का सुना जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। काफी केसों में हाई कोर्ट में मैं खुद आमिर वराइज साहब के साथ ही रहा, जो मतलब कि उन्होंने अपने लीगल केस चलाए, हमने अपने टैक्स के चलाए। ऐसा नहीं हुआ कि टैक्स बेंच ने हमारी नहीं सुनी, हमारे भी इतना ही सुना जितना उनका सुना। निचली सतह की अदालतों की बात की जाए तो हाल मैंने अभी विजिट किया है सिटी कोर्ट का। आमिर वराइज साहब और आसिफ जमाली साहब के साथ आपके मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे भी मैंने बात की कि हालत ज़ाहिर वैसे की वैसे है सिटी कोर्ट की, पार्किंग के बड़े मसाइल, वकला के चैम्बर के बेताशा मसाइल, बार की क्यादत की क्या खिदमत है? सर देखें, इस दफ़ा जो बार की क़यादत आई है वो मेरे ख्याल से थोड़े ही दिनों के लिए आई है, मतलब 3-4 महीने के लिए, और इंशाल्लाह अभी जो सेलेक्ट हुए लोग तो वो अच्छा काम करेंगे। बहरहाल इनके पास 3-4 महीने क्या कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं कर रहे हैं। बार्स की पार्किंग का मसला वो उन्होंने पीछे आपने एक देखा होगा एरिया, वो उन्होंने लिया है, लेकिन वकला की तादाद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से वर्क करेंगे। जैसे अभी हाई कोर्ट में हमें अलग से पार्किंग दी गई है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सिटी कोर्ट में भी ये आमिर वराइज साहब इसको हल निकाले। सर क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिल्कुल। सर आप एक प्रोफेशनल वकील के साथ कराची के काम शहरी भी हैं। कराची रोशनी का शहर दुबई था, इसको खंडर बना के रख दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर इस बारे में देखिए, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो मौजूदा हुकूमत चल रही है कि देखें, आपको दोबारा फिर इलेक्शन में आना है, किसी आवाम से फिर आपको वोट लेना है, इन्हीं गलियों में इन्हीं रोडों पे आपको जलसे करना है। तो जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे तो ना मेरे ख्याल से कोई आपके ऊपर एतमाद करेगा और ना शायद कोई वोट दे पाएगा। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार, इनका हल क्या है? सर इनका हल ये है कि चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जो टूट फूट, एक्चुअली यहाँ पे इशू क्या आता है कि रोड बन जाती है, जैसे ही रोड बन गई उसके बाद इनको याद आता है कि हमें पाइपलाइन डालनी है, उनके बाद इनको याद आता है कि हमें गैस लाइन। वही में पहली वाली बात है कि कोई प्लान नहीं है। एक प्लान कर लें, ठीक है भाई, पहले काम निपटा दे, दूसरे में ये निपटा कराची में तरक्याती काम जो मौजूद हैं, इसमें रुकावटें कहाँ पेश आ रही हैं जो जिसकी वजह से तासीर का शिकार है? सर देखिए, इसमें मेरे ख्याल से फंडिंग का तो कोई इशू नहीं है। ऐसा है ना, अगर हम कहें कि यार फंडिंग का कोई मसला है या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ऐसा SRBSN रेवेन्यू बोर्ड उन्होंने इस सूबे को इतना कमा के दिया है कि शायद इतना फेडरल भी नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी इशू जो आता है ना सर, चेक एंड बैलेंस का, आपके ऊपर जो तो इस हवाले से सोई भी है, क्या मेयर कराची भी सोए हैं? तो मेरे ख्याल से कि उनको जागना चाहिए। अब वक्त जो है बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि अब हुकूमतों का कितना टाइम रह गया है वो आप सबको पता है, तो इनको चाहिए कि शहर कराची रोशनी का शहर नजर आता है। सर उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, इससे बेहतर हो जाए। कराची में क्राइम और जराइम की क्या सूरत है? सर क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये आप रोज़ मीडिया पे देख रहे होंगे कि क्राइम इतने हैं कि आप चल नहीं सकते, लेकिन
کیا حکومت اس پہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. آپ کے کیمراز لگ گئے ای چالان کے, تو آپ کے کیمراز لگ گئے, لیکن ان کو روکنے کے لیے کب کیمرے وہ یوز ہوں گے یہ آج تک نہیں پتا. وہیں اسی جہاں پہ آپ کا چالان ہو رہا ہے وہیں سے آپ سے موبائل چھینا جا رہا ہے, لیکن وہ کیمرے میں آتے نہیں ہیں. اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا انہوں نے تعویذ کیا ہوا ہے جو کیمرے میں نہیں آتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوری پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے؟ شاید ایسے ہی. ایسے ہی ہے. کشمیر پہ بات کرتے ہیں. جنت نظیر کشمیر 48 لاکھ کی آبادی ہے, 10 ڈویژن, مسلم ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات, اور سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جی ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. محروم ہیں کیوں؟ سر دیکھیں اصل چیز ہے نا, آپ کسی بھی اب کشمیر جو ہے ہم نے ہمارا شہر ہے گیا کہ کشمیر ہمارا ہے. جی کشمیر جب ہمارا ہے تو ان کے لوگ بھی ہمارے ہیں, جب ان کے لوگ ہمارے ہیں تو ان کے مطالبے بھی ہمارے ہی ہیں, وہ ان کے نہیں. ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں. ٹھیک ہے آپ کے 38 ہیں, 38 میں سے 26 مان لیں, کچھ نیکسٹ وہی کریں, ایک اسٹیپ تو بڑھانا پڑے گا. اب ان کا یہ ہے کہ ہم نہیں مانے ایسا تو نہیں, آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ سے ان سے بات کرنی پڑے گی, آپ کو ایسے اکیلا تو ان کو نہیں چھوڑنا پڑے گا. آزاد جموں کشمیر میں راولا کوٹ کا سانیہ پوری دنیا کے سامنے عام انتخابات کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی وزٹ کیا, میاں نواز شریف مریم نواز نے بھی وزٹ کیا, لیکن مطالبات کیونکہ تو ہی رہے, حالات بگڑتے چلے گئے. کوٹلی کے حالات سامنے ہیں, میرپور بند کر دے گا, لاک ڈاؤن کر دے گا, کیوں؟ سر دیکھیں یہ اصل چیز آتی ہے گڈ گورننس میں. اگر آپ کی گڈ گورننس ہوتی, اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ بہتر کے لیے سر آپ کو بیٹھنا پڑے گا, وہیں کے لوگوں کو چننا پڑے گا, وہیں کے لوگوں سے حل پوچھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ میں کراچی میں بیٹھا ہوا کشمیر کا مسئلہ حل کروں, ایسا نہیں ہوگا. مجھے وہاں جانا پڑے گا, ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگنا پڑے گا, تب جا کے حل نکلے گا, ایسے نہیں نکلے گا. آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی ہونے جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ سر دیکھیں یہ تو جو آزاد کشمیر کے عوام ہے یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر ان کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ اس کے اگینسٹ نکلے کہ ہمیں یہ حکومت یا یہ لوگ پسند نہیں ہے, ہمیں یہ لوگ چاہیے. تو میرے خیال سے اس کے لیے بہتری ان کے لیے یہ ہوگی کہ یہ چاہیں تو ان سے پہلے عوام سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ آپ کے مطابق لوگ آئیں یا نہیں آئیں, تب جا کے ہم مطلب کہ کچھ. لیکن پھر وہی بات ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ کرے کوئی ایسے اچھے لوگ آ جائیں جو ہمارے کشمیر کو اپنا کشمیر سمجھ کے چلیں. ہم کہتے ہیں یہ جی کشمیر ہم سے اور ہم کشمیر سے, شہرت کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ہمیں کہاں پائی جا رہی ہے ترقی کے حوالے سے؟ ترقی کی وجہ سے جو خامیاں یہ ہیں کہ شاید وہاں سے صحیح سے انپٹ نہیں لیا جا رہا. آپ جس ایریے میں جس جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ان لوگوں سے تو پوچھیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں. اب وہاں کے مسائل XYZ ہیں, میری نظر میں کچھ اور ہے, تو ایسے تو نہیں ہو سکے گا نا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں روڈ بناؤں, لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روڈ نہیں چاہیے, ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے, میں اس پہ کام ہی نہیں کر رہا, تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ان سے پوچھنا پڑے گا, ان کے مسئلے سننے پڑیں گے. کشمیر اور پاکستان کے حالات کس طرح سے ہو سکتے ہیں, آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ سر دیکھیں کشمیر اور پاکستان کے بس حالات ایسے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ آپ عوام میں آئیں, عوام کی بات سنیں, عوام کے مسائل حل کریں, اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ عوام میں نہیں جا سکتے, آپ کو ڈر ہے کہ کچھ ہو نہ جائے, تو آپ کم از کم ان کے مسائل کو دیکھیں. اصل ایشو کیا آ رہا ہے؟ بے روزگاری. اصل ایشو کیا آ رہا ہے کہ آپ کے بڑھتی ہوئی مہنگائی. آپ ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیں, عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. آپ نہ جائیں عوام میں, آپ کو ڈر لگتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ چھوڑیں, عوام میں نہ جائیں, لیکن یہ مسئلے تو سب کے سامنے ہیں. آپ اس پہ کام کریں, کوئی ایکشن کریں. وہی کچھ نہیں کرے گا. جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو اور دبانا ہے, جو نہیں دے رہا اس کو پکڑنا نہیں ہے, جو نہیں دے رہا اس کو پکڑنا نہیں ہے. آپ پکڑے نا, بھائی کیوں نہیں دے رہے, آپ اس کو دیں, جو بھی چیزیں سب کچھ اس کو کور کریں, لیکن وہ ساری چیزیں ایسے کچھ ہے نہیں. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 15 اگست 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں, اور مہمان خصوصی ہیں پروفیشنل گروپ کے سربراہ حامد خان صاحب. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ سر کشمیری عوام کو تو بس میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنا ملک, اپنی جگہ, اپنی ریاست اور اپنی زمین سے جتنا کشمیریوں کو پیار ہے,
جتنا ہم نے ہسٹری میں سنا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے نا وہ ہماری ہے. جی وہ اپنے اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ ان کے اس محبت کو ہمیشہ ایسے قائم و دائم رکھے اور اللہ ان کو ہے نا اور ترقی عطا فرمائے. اور یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں اور یہ جو ابھی ثانیہ ہوا ہے اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے. لیکن کشمیری لوگ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہمت والے ہیں اور اللہ نے آپ کو بہت ہمت دی ہے اور آپ اور ہمت کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کے مسئلے اللہ نے چاہا بہت جلدی حل ہو جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان یا خود مختار؟ سر دیکھیں یہ تو میں ریکویسٹ کروں گا ہماری حکومت وقف سے بھی اور ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اگر ہم آزاد کشمیر میں اگر ایسے حالات کریں گے تو وہ کشمیر کیا ہمارے پاس آئے گا؟ وہاں کی عوام کیا ہمارے پاس آئے گی؟ کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی تو آپ کے پاس ہے. جی بالکل. جب ایک ہے تو ہمیں ان کو اتنا سنوارنا ہے کہ اگلا بندہ ہمیں یہ کہے کہ ہمیں بھی آپ کے پاس ہے. تو ہم تو صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہاتھ سے جائے وہ بھی ہاتھ سے جائے. تو آپ کو چاہیے ابھی کوئی پالیسی اچھی بنا لیں, اپنے لوگوں کو اپنا سمجھ کے ان کے لیے پالیسی بناتے ہوئے بھی عمل درآمد کریں, ان لوگوں کو بٹھائے سر. پالیسی تو بہت اچھا ہے لیکن عمل درآمد ایکشن نہیں ہے نا, ایکشن ہونا چاہیے, ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے اور وہیں کی جو عام لوگ ہیں ان کو سامنے لائیں. ایسا نہیں کہ کوئی اور آئے, نہیں, آپ نیچے سے اٹھائیں, نیچے سے چھوٹا بندہ اٹھائے اس کو لائے کہ بھائی آپ اپنے مسئلے حل کریں. وہ نہیں کرتا آپ ان کے اوپر سربراہ ہیں, آپ چیک کریں کہ بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیز. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.